نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شریعت اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے تیسرا ماخذ اجماع اس کے بارے میں ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم اجماع کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اس میں اجماع کی لغوی اصطلاحی تعریف، پھر اجماع جو ہے نا وہ اس کے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر اجماع کی کچھ شرائط ہیں، پھر ہر بندہ اجماع کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو بیسک طور پر یہ لیکچر جو ہے یہ دو پارٹ پہ مشتمل ہے۔ آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ اجماع کی بنیاد، تو اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کسی نہ کسی اصل شرعی پر ہو، کیونکہ اجماع و قیاس خود کوئی مستقل دلیل نہیں ہے، تو اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اصل کتاب و سنت یا پھر قیاس میں موجود ہو۔ اجماع کی اصل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اہل اجماع جو ہے نا وہ بنفس نفیس احکام کو بیان نہیں کرتے ہیں وہ، کیونکہ شریعت کا انشاء جو ہے اس کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جن مسائل پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اجماع کیا ہے، تو ان سب میں وہ کسی نہ کسی اصل پر بحث کرتے ہوئے انہی پر اپنی آراء کی بنیاد رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اجماع کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سی جو مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے اصل کی طرف کیا کیا، رجوع کیا ہے، یعنی حکم شرعی جو قرآن پاک میں بیان ہوا یا سنت رسول میں بیان ہوا۔ باقی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مجتہدین ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ حکم کیا کریں گے، اس کو پیدا کریں گے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اجماع کی بنیاد پہ جو قیاس ہے، تو فقہا کرام جو ہے نا ان کا علیہ الرحمہ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ قیاس و اتحاد بھی اجماع کی اصل بن سکتے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں تین قول ہیں، لیکن دلیل کے اعتبار سے وزنی بات وہ ہے جو علامہ عاملی رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اتحاد و قیاس کو بھی اجماع کی اصل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی تو کچھ کئی مثالیں جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے ملتی ہیں۔ مثلا صحابہ کرام جو ہے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کیا کرنا، اتفاق کرنا، یہ محض اتحاد اور رائے کی وجہ سے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے یہ الفاظ تک کہیں کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیا ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہو، راضی ہو گئے، تو ہم بھی، تو ہم جو ہے نا ان پہ راضی کیوں نہ ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ معنی نے زکوٰۃ سے قتال کرنے پر جو ہے نا ان حضرات کا اجماع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے، انہوں نے کیا انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، تو اس پہ بھی ان حضرات کا اجماع ہوا، تو وہ بھی قیاس و رائے کی بنا پر تھا۔ اسی طرح خنزیر کی چربی کی حرمت پر اجماع اس کے گوشت پر قیاس کے ذریعے سے کیا گیا کہ ظاہری بات ہے خنزیر کی جو گوشت حرام ہے تو اس کی چربی بھی کیا ہو جائے گی، حرام ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شراب پینے والے کی حد 80 کوڑے، یہ بھی اجماع کے طور پر کیا کی، مقرر کی گئی۔ یہ بھی جو ہے نا جو یہ اتحاد کی روشنی میں تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس پر حد قذف جاری کرنی چاہیے، کیوں کہ شراب پینے والا جو ہے وہ شراب پینے کے بعد عام طور پر تہمت جو نا وہ کیا کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، یعنی الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر حد جاری ہونی چاہیے، اور اقل حد وہ 80 کوڑے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام کے زمانے میں اجماع ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا تھے، اتحاد اور قیاس کی بنیاد پہ تھے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ اجماع کی قسمیں، تو اجماع کی دو قسمیں ہیں، ایک اجماع صریحی اور ایک اجماع سکوتی۔ اجماع صریح یہ ہے کہ سب کے سب مجتہدین اپنی رائے کا
صراحتاً اظہار کر کے اتفاق کر لیں، یعنی وہ کہہ دیں کہ یہ چیز جائز ہے، یا یعنی ایک حکم پہ اتفاق کر لیں، ہاں جی یہ چیز ٹھیک ہے جی، یہ اجماع صحیح ہے۔ باقی اجماع سکوتی یہ ہے کہ ایک مجتہد اپنے رائے کا اظہار کرے اور بقیہ حضرات انکار نہ کرے بلکہ خاموش رہیں، جس طرح کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز تراویح کے لیے جماعت کو لازمی قرار دیا تھا، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے لازمی قرار دیا تھا، تو باقی کسی صحابہ کرام نے اس پہ انکار نہیں کیا تھا۔ اچھا، باقی اجماع صریح بالاتفاق معتبر ہے، لیکن سکوتی جو ہے معتبر ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اصولین حضرات کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اجماع سکوتی نہ تو ہر صورت میں معتبر ہے، نہ ہر حالت میں قابل رد، لیکن بعض کے نزدیک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سکوتی جو ہے السکوت فی معرض البیان، کہ یعنی گویا کہ کسی چیز پہ خاموشی وہ ایک اس کی رضا پہ دلالت ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے نا وہ اگر رضا نہ ہوگی تو اس کو انکار کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ سکوت بھی گویا کہ یہ کیا ہے، دلیل ہے، جس طرح کہ اجماع صریح بھی جو کیا ہے ایک دلیل ہے۔ باقی صحابہ کرام کا اجماع ہے جو ہے، تو صحابہ کرام کا جو اجماع ہے بلا اختلاف کسی کے حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تم کو ایسی ایک جماعت بنا کے دی ہے جو ہر پہلو سے کیا ہے، اعتدال پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو۔ تو ان آیات کے اولین جو مخاطب وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اور خیر امت اور امت وسط کا اجماع شرعاً کیا معتبر ہونا ہی چاہیے، اور خیر امت اور امت وسط کا یہ گویا کہ لقب ملا ہی کس کو ہے؟ صحابہ کرام کو ملا ہے۔ پھر اسی طرح بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف کی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا وہ اصحابی امنۃ لامتی، کہ میرے صحابہ جو ہے نا رضی اللہ اجمعین میری امت کے کیا ہیں؟ نگہباں ہیں۔ ایک حدیث میں اصحابی کو نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے کیا ہو جاؤ گے؟ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیث ہیں جو صحابہ کرام کے جو ہے نا صدق و حق پہ ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کا نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے عادل اور صادق ہونے کی شہادت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو صحابہ کرام کا اجماع ہے وہ کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا کن چیزوں میں اجماع کا اعتبار ہے؟ تو اجماع کا تعلق خالص دینی اور شرعی امور سے ہے۔ الفاظ کے لغوی معنی کے سلسلے میں اجماع کا اعتبار نہیں ہوگا۔ عقلی اور دینوی امور تدابیر میں بھی اجماع کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایک مکلف کے افعال سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی اجماع کا حکم کیا ہے؟ تو اجماع کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اجماع قطعی کا انکار کرے، اجماع قطعی کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض اصولیین جو ہیں انہوں نے یہ تفریق کی ہے کہ اگر ضروریات دین پر اجماع ہوا ہو اور وہ عوام و خواص کے درمیان متعارف ہو تو ان کا منکر کافر ہوگا، لیکن جو اجماع اس قبیل سے نہ ہو تو اس کے منکر کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ جیسے کہ بعض جو ہے نا وراثت کے مسائل پر کیا ہوا؟ اجماع ہوا ہے، اور فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جس مسئلے پہ اجماع ہوا ہو اس کا کوئی انکار کرے، جیسے مانعین زکوٰۃ سے قتال وغیرہ، تو اس کو کافر شمار کریں گے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد کے لوگوں کا اجماع کا کوئی منکر ہو تو وہ گمراہ اور کیا ہوگا؟ ضال ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ اور اجماع۔ علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک حجت ہونے کے اعتبار سے کتاب و سنت کے بعد اجماع کا درجہ ہے، چنانچہ لکھتے ہیں فقہا صوفیہ اور عامۃ المسلمین کے نزدیک بالاتفاق اجماع حجت ہے، البتہ اہل بدعت مثلا معتزلہ اور شیعہ وغیرہ اس کی کیا کرتے ہیں؟
وہ مخالفت کرتے ہیں۔ باقی غیر مقلدین اور اجماع جو ہیں، تو غیر مقلدین کی ایک گمراہی وہ یہ بھی ہے کہ وہ اجماع کے کیا ہیں، منکر ہیں۔ ان کے نزدیک اسلامی عقیدہ کے اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں، حتیٰ کہ انہیں وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اجماع کے بھی منکر ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اجماع کی کچھ مثالیں ہیں، جس طرح کہ پہلی جو مثال دے چکا ہوں پہلے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا رمضان المبارک میں تراویح کی نماز باجماعت پڑھانے سے چھوڑ دی تھی، اس وجہ سے تاکہ جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا تراویح کی جماعت جو ہے نا وہ فرض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین عملاً و قولاً کا اختلاف رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے رمضان جو ہے نا مواظبت کے ساتھ 20 رکعت باجماعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع کیا ہو گیا، منعقد ہو گیا۔ دوسری مثال اس کی کہ ایک مجلس کی 3 طلاق سے 1 طلاق واقع ہوتی یا 3 واقع ہوں، تو یہ مسئلہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں مختلف ہی رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، اور اس کے بعد سے جمہور اس پر متفق چلے آ رہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کی تکبیرات 5 بھی منقول ہیں، 7 بھی، 9، 4 بھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مابین اس میں کیا رہا ہے، اختلاف رہا ہے۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ تم صحابہ کی جماعت ہو کر اختلاف کر رہے ہو، تو تمہارے بعد آنے والوں میں کتنا شدید اختلاف ہوگا، تو لہٰذا غور و فکر کر کے 4 تکبیرات پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ چوتھی مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ کئی بار چوری کرے، تو ایک مرتبہ میں اس کا دایاں ہاتھ، دوسری مرتبہ میں اس کا بایاں پیر کٹ چکا ہو، اور پھر تیسری اور چوتھی بار چوری کرے، تیسری اور چوتھی بار چوری کرے، تو اس کے ہاتھ و پیر کاٹ کر سزا دی جائے، یا ہاتھ پیر کاٹنے کے علاوہ کوئی اور سزا دی جائے، تو اس سلسلے میں اختلاف رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت متعین فرما دی کہ تیسری چوتھی مرتبہ بھی کیا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاتھ پیر نہیں کاٹے جائیں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پر سکوت اختیار کیا۔ بس یہی کیا ہو گیا، نافذ عمل ہو گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اس مسئلے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیا ہے، اجماع ہے۔ پانچویں مثال یہ ہے کہ امام طحاوی اور امام بہقی علیہ الرحمہ نے علقمہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک زمین جو بصرہ میں تھی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کی۔ کسی نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو اس معاملہ میں خسارہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اختیار ہے، کیونکہ میں نے بغیر دیکھے زمین خریدی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کو خسارہ ہو گیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اختیار ہے، کیونکہ میں اپنی زمین بغیر دیکھے میں نے فروخت کی ہے۔ تو دونوں حضرات نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو حکم مقرر کیا، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ طلحہ کو خیار رویت حاصل ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خیر رویت حاصل نہیں ہے۔ خیر رویت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز بغیر دیکھے خرید لیتے ہیں، بغیر دیکھے خرید لیتے ہیں، تو مثلا ایک چیز کی صفات بیان ہوئی تھی، مثلا کوئی کسی قسم کا موبائل ہے کہ وہ اس میں اتنی ریم ہے، اتنی روم ہے، اتنے میگا پکسل کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کی چارجنگ یہ ہے، اس کی یہ خصوصیات ہیں، لیکن وہ آپ نے صرف خصوصیات سن کے ہی وہ موبائل کیا کر لیا، خرید لیا، لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس پہنچا نہیں ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو جو صفات آپ کو بیان کی گئی تھی موبائل کی، اس طرح کا موبائل نکلا نہیں ہے، تو آپ کو خیار رویا کیا ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت اگر کہہ دیا کہ میں یہ موبائل نہیں لیتا، مجھے تو تجھے بتایا کہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کو واپس کرنے کا کیا ہوگا، اختیار ہوگا۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ جو پیش آیا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں پیش آیا، تو مگر کسی نے اس کی
کیا ہے نا وہ مخالفت نہیں کی، گویا کہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ کا کیا ہو گیا، اجماع منعقد ہو گیا کہ خیر روایت مشتری کو حاصل ہوگا، بائی کو حاصل نہیں ہوگا۔ باقی ہے کہ کیا اجماع کی اطلاع ممکن ہے، تو ابو مسلم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد کے اجماع کی اطلاع کیا ہے، معتذر ہے، کیونکہ مجتہدین کسی ایک شہر میں نہیں رہے اور نہ ہیں، بلکہ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کی آراء کو حاصل کرنا عقلاً ممکن ہونے کے باوجود بھی واقعاتی طور پر کیا ہے، مشکل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ اور آپ کے شاگرد حافظ ابن قیم اور زہریہ کا بھی یہی خیال ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو کوئی اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، ممکن ہے کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہو اور اس کی اطلاع اس کو نہ ملی ہو، تو ایسی حالت میں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے اختلاف کا علم نہیں ہے۔ تو اکثر علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ اجماع کی اطلاع ممکن ہے، ہر جو ہے نا وہ شہر جو ہے نا یا ہر جو خطہ، وہ ہر خطے کا جو والی ہے اپنے یہاں کے مجتہدین کو جمع کر کے ان کی رائے لے، یا پھر وہ خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے ان کے راہ حاصل کرے۔ اس طرح اجماع کی اطلاع مل سکتی ہے کسی بھی مسئلے میں، کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو اس میں اجماع کیا ہے، یا اس پہ لوگوں کی آراء جو مجتہدین ہیں ان کی رائے کیا ہیں۔ آج کل تو اجماع کی اگر کہیں گے تو میرے خیال میں تو بہت ہی کم ایسے مسائل ہیں کہ جن میں اجماع کی نوبت پیش آ سکتی۔ ہاں کو جو ایسے مسائل ہیں جو جدید مسائل ہیں ان میں تو اجماع کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اکثر مسائل ایسے ہیں کہ جن میں پہلے سے ہی اجماع ہو چکا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نص کتاب اللہ سے یا پھر سنت رسول سے یا اجماع کی صورت میں یا قیاس کی صورت میں ہمارے پاس کیا ہے، موجود ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔